ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جس طریقے سے میں نے پیچھے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کی اللہ نے آزمائش کی، اور ان کی آزمائش میں اللہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ کتنا کھرا اترتے ہیں اور یہ کتنا فیل ہوتے ہیں۔ تو ایک اندھا تھا، ایک کوڑھی تھا اور ایک گنجا تھا۔ اس طریقے سے چاروں آدمی بیمار تھے۔ مختصر سی بات، یہ قصہ تو لمبا ہے لیکن مختصر بات عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ نے چاروں کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، جاؤ اور ان کی آزمائش کرو۔ یہ روزانہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اچھا کر دے، تندرست کر دے اور مالدار بنا دے تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں گے۔ فرشتے نے آ کر ان سے دعا سلام کی، اور دعا سلام کے بعد ان سے پوچھا کہ بھائی، سب سے پہلے اندھے کے پاس آیا، اندھا تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کیا چاہیے، اگر اللہ مجھے بینائی دے دے اور مجھے دیکھنے لگ جائے، میں لوگوں کی آواز کو سنتا ہوں مگر شکلیں دیکھ نہیں پاتا، تو مجھے اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے ہاتھ رکھا، اس کو بینائی عطا کر دی۔ اس کے بعد وہ گنجے کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ گنجے، تجھے دنیا میں کیا چاہیے؟ گنجا نے کہا کہ بھائی میرے سر پر بال نہیں ہیں، لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں اور لوگ میری سر میں جو ہے نا وہ کھٹکلائیں دیتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے یہ بال کہاں چلے گئے، میرا مذاق بناتے ہیں۔ اگر اللہ مجھے خوبصورت سے بال عطا کر دے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور جو ہے کیا نام ہے کہ فرشتے نے کہا کہ بھائی تجھے دنیا میں کون سا مال پسند ہے؟ تو گنجے نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے، تو اس کے لیے ایک گائے دے دی، اندھے کو ایک بکری دے دی۔ بہرکیف جب وہ کوڑھی کے پاس پہنچا تو کوڑھی سے پوچھا، کوڑھی تجھے کیا چاہیے؟ کوڑھی نے کہا کہ بھائی مجھے اونٹ جو ہے نا یہ بہت پسند ہے، اور جو ہے اللہ نے اس فرشتے نے جو ہاتھ رکھا اس کا کوڑ چلا گیا اور اللہ کے حکم سے ایک گابھن اونٹنی اسے بھی دے دی، اور دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ تیری اس اونٹنی کے اندر برکت عطا کر دے۔ چاروں کو اسی طریقے سے، مختصر سی بات، یہ لمبا قصہ ہو جائے گا، مختصر سی بات یہ ہے کہ چاروں کے لیے فرشتے نے ایک ایک جانور دے دیا اور کھڑے ہو کر دعا کر دی، اللہ تمہارے مال کے اندر برکت دے دے۔ جب کچھ دن گزر گئے، گزرنے کے بعد اللہ نے پھر دوبارہ ان فرشتوں کو، اسی فرشتے کو بھیجا کہ جا کر دیکھو میرے وہ بندے جو ایک اندھا تھا، کوڑھی تھا، گنجا تھا، اور یہ چاروں کے چاروں ان کی آزمائش جا کر کرو۔ فرشتہ دوبارہ آیا، چونکہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کے آزمانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ فرشتے کو دوبارہ بھیجا، دوبارہ فرشتے آ کر جو ہے پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور کوڑھی سے جا کر کہا کہ کوڑھی، میں تجھے جانتا ہوں کہ پہلے تو کوڑھی تھا، اللہ نے اپنے حکم سے تیرا کوڑ اچھا کر دیا اور تو یہ مال دے دیا۔ میں اللہ کے نام پر تجھ سے ایک نگ کا سوال کرتا ہوں اور ایک جیو کا سوال کرتا ہوں، مجھے دے دے کہ میں اس کو بیچ کھوج کر اپنا سفر پورا کر لوں گا اور اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ واہ، دیکھو یہ کیسا بھکاری ہے، اس کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے سلیقے سے مانگ رہا ہے کہ یوں کہہ رہا کہ پہلے تو کوڑھی تھا۔ ارے میں کوڑھی نہیں ہوں، تیرا باپ کوڑھی ہوگا، تو کوڑھی ہوگا، تیرا خاندان کوڑھی ہوگا۔ اس طریقے سے اسے بہت لمبی ساری باتیں کی، لیکن چونکہ فرشتہ تھا، جانتا تھا، فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر کہہ دیا، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تجھے ایسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اسی طریقے سے یہ فرشتہ تینوں کے پاس گیا، لاسٹ میں اندھے کے پاس پہنچا اور اندھے سے جا کر کہا، اے اندھے، میں تجھے جانتا ہوں کہ پہلے تو اندھا تھا، تو دیکھ نہیں سکتا تھا، تیری بینائی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بینائی عطا کر دی اور پھر اللہ کے حکم سے تجھے بکریاں مل گئی۔ میں ایک بکری اللہ کے نام پر تجھ سے مانگنا چاہتا ہوں، میں ایک مسافر ہوں، میرا سفر پورا ہو جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، اللہ کے نام پر مجھے ایک بکری دے دے۔
बहरकैफ अंधे ने सोचा, चूँकि अंधा बड़ा दिमागदार होता है और बड़ा गहराई के साथ सोचता है, उन्होंने सोचा कि ये साहिल जो मुझसे सवाल कर रहा है, मेरी बीमारी के बारे में भी बता रहा है, तो इसका मतलब ये कोई फरिश्ता हो सकता है कि ये कह रहा है कि तू पहले अंधा था, इसे क्या खबर कि मैं अंधा था, लेकिन ये हो सकता है कि अल्लाह की कोई आजमाइश से इम्तिहान है। बहरकैफ अंधा ने ये सोच कर यूँ कहा, ए मुसाफिर, ये पूरा का पूरा माल, पूरा रेवड़ आपके हवाले है, आपको जितनी ज़रूरत हो इसके अंदर से ले लो। फरिश्ते को कौन सा कोई बकरी का गोश्त खाना था, फरिश्ते ने खड़े होकर दुआ कर दी और यूँ कहा कि वो 3 लोग तो इम्तिहान में फ़ेल हो गए और नाबीना तो इम्तिहान के अंदर पास हो गया। फरिश्ते ने खड़े होकर दुआ कर दी, अल्लाह तेरे माल के अंदर बे इंतहा बरकत दे, इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे कि अल्लाह ताला तेरी नस्लों से भी ये माल न बीते। बहरे के फरिश्ते का दुआ देना था। ये अंधा तो बढ़ता हुआ चला गया और अल्लाह ने उन तीनों से गाय और ऊँट वग़ैरह ये सारे असबाब उनसे छीन लिए और वापस उनको ऐसी ही बीमारी हो गई। ये बनु इसराइल के 4 आदमियों का किस्सा मैंने आपके सामने बयान किया है, जो वाक़ियतन सही किताबों के अंदर जो मिलता है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। इसलिए हम अल्लाह की नियामत की नाशुक्री ना करें। इससे मुराद ये है हम अल्लाह के हर नियामत की जो है ना शुक्रगुजारी करें, सब्र करें, हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ रहें। ये मुसलमानों की एक पहचान है और ये मुसलमानों की एक निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस चीज़ पर साबित कदम फरमाए। इसी तरीके से बनु इसराइल के 4 आदमियों का ये एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, इंशाअल्लाह कल उसको मैं बयान करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वाक़या से नसीहत भी हासिल करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, एक दूसरे को शेयर भी करें।